وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. ماہ روزہ گشت در عہد عمر برسرے کوہ دویدند نفر تا ہلال روز را گرن فال آیکے گفت اے عمر اینک حلال. چو عمر بر آسمان مارا ندید گفت کی میں از خیال تو دمید ورنہ من بینا درم افلاک را بینم حلال پاک را. گفت ترکن دست بر ابرو بما انگہاں تو بر نگر سوئے ہلال. چونکہ اوتر کرد ابرو مہاندید گفت اے چے نیست من شانا بدید. گفت آرے موی ابرو شده گمان سوی تو افگند تیر از کمان. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین کرام، بہرے سماعت ان پیغام درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا روم میں ایک طویل عرصے سے وہ پیغام ہماری سماعتوں کے نظر ہو رہا ہے جو ہمارے وجودوں میں خوابیدہ روح کو بیدار کرنے کا ذریعہ قرار پا سکتا ہے. انتہائی ڈیپتھ کے ساتھ، انتہائی گہرائی کے ساتھ گفتگو کہیں سے شروع ہوتی ہے اور خرامہ اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں سے خود شناسی و خدا شناسی کا سفر شروع ہوتا ہے. یہ پیغام اہل اللہ، ہر زمانے کے اہل اللہ کی جان رہا. طریقت میں اہل طریقت خانقاہوں میں تربیت کے لیے اپنے مریدین، متعلقین، متبعین کو ہمیشہ ہر دور میں اس بات کی نصیحت کرتے رہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس روا روی کی کیفیت سے نکل کر خالصتاً اپنی تخلیق کی وجہ کو جان جاؤ تو تمہیں پھر مثنوی شریف سے رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ مثنوی شریف کا معاملہ یہ ہے کہ مثنوی مولوی مانوی خاص تو قرآن در زبان پہلوی کہ عین قرآن کے معنی و مطالب کو بہت سادہ انداز میں پیش کرنے کا جو اعجاز
جو اللہ کی طرف سے انعامات و اکرامات اس مرد کامل حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئے. اسی لیے گزشتہ 800 سالوں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ چراغ مسلسل روشن ہے، اور آنے والا وقت یہ بتا رہا ہے، یہ خبر گیری کر رہا ہے، ہمیں پیغام پہنچا رہا ہے کہ آنے والا وقت بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق مسلک، محروم بندے کو خدا سے ملانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اسی لیے یہ شعبہ علم انتہائی مختلف ہے، انتہائی جاذب ہے، انتہائی اہم ہے کہ گزشتہ 808 صدیاں گزرنے کے باوجود اس کی روحانیت میں، اس کی نورانیت میں، اس کی معنویت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ زمانہ شاہد ہے، وقت بتا رہا ہے کہ جیسے جیسے انسان ارتقائی ذہنی طور پر، روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر مستحکم ہوتا جائے گا، اسے حق کی پہچان بڑھتی چلی جائے گی. جیسے جیسے وہ ان تمام معاملات میں کمزور رہے گا، وہ جہل کی تاریکیوں میں مبتلا رہے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے جیسے جیسے یہ نکات واضح ہوتے جائیں گے تو انسان کو اپنی وجہ تخلیق معلوم ہو جائے گی، اور خالق نے اپنی کتاب میں وجہ تخلیق بتا دی ہے. بھائی وہ کرمنا بنی آدمہ، تمام مخلوقوں میں، تمام مخلوقات میں جو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، وہ کرمنا بنی آدمہ، ہم نے آدم کو، بنی آدم کو فضیلت بخشی. کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ اللہ نے بنی آدم کو ہی فضیلت بخشی ہے، نہ ملائکہ کو بخشی، نہ اجنہ کو بخشی، نہ دیگر اور مخلوقات جو کہ اس نے بنائی، اسی نے بنائی نا، کس نے بنائی ہے. ان میں سب سے بڑی جو فضیلت کے درجے پر فائز کیا وہ اللہ نے بنی آدم. جہاں جہاں یہ دیکھیں، سادہ سا نقطہ بیان کر کے بڑھ جاؤں گا آگے، جہاں جہاں آدم کی تحقیر ہو رہی ہے، جہاں جہاں اولاد آدم کی تحقیر ہو رہی ہے، سمجھ لے کہ دوسری پارٹی والے ہیں. وہ کون سی پارٹی؟ عدو مبین، جو کھلا ہوا دشمن ہے. نہ اسے انسانیت کی سربلندی پسند ہے، نہ اسے اہل اللہ کا مقام و مرتبہ پسند ہے، نہ اسے انبیاء کی فضیلت پسند ہے. وہ تو جہل کا مارا ہوا، تکبر کا مارا ہوا، خود پسندی کا مارا ہوا جو راندہ درگاہ ہو گیا، نکال دیا گیا. وہ کب چاہے گا کہ اولاد آدم کی فضیلت کو تسلیم کریں، جبکہ اللہ کا ارادہ ہے. ماضی میں گزشتہ کچھ ہفتوں سے مستقل گفتگو اللہ کے ارادے پر ہوتی رہی. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے وہ کرمنا بنی آدمہ کی بنیاد پر آدم اور اولاد آدم کو فضیلت بخشی. گزشتہ کچھ نشستوں میں فلسفہ قربانی اور فلسفہ شہادت پر سیر حاصل گفتگو ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ دفتر دوم سے ہم نے مثنوی کی شروعات عید الفطر کے بعد کی تھی، اور اب ہم دفتر دوم کے سفر میں ہیں. آپ سب کے علم میں یہ بات ہے، دفتر اول مکمل ہوا، دفتر دوم کی شروعات ہو گئی. 6 دفاتر پر مشتمل 27,000 اشعار مثنوی شریف کہلاتے ہیں، اور معروف فرماتے ہیں جو ان ادوار سے گزر گیا تو 7ویں آسمان کی خبریں میں خود اسے لا کر پہنچاؤں گا. 7ویں دفتر کی جو انفارمیشن ہے، جو تقرب اللہ کی منزل ہے، 7واں دفتر کون سا ہے؟ قریب ترین دفتر. قریب ترین دفتر کس کے حصے میں آیا؟ کس کے حصے میں؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، 7ویں آسمانوں پر، بلندیوں پر متمکن فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر معراج میں میں نے ایک شخصیت کو دیکھا کہ وہ جو فرشتوں کا جو کعبہ ہے ملائے الاعلیٰ پر، اس سے ٹیک لگا کر ایک شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، انتہائی خوبرو، اور وہ تھے خلیل حق ابراہیم علیہ السلام. تقرب کی منزل حضرت حق نے خلیل حق کو دی.
تو اس لیے ہماری گفتگو میں یہ زاویہ ہمیشہ رہتا ہے کہ حق کو اگر پہچاننا ہے تو اللہ کے دوستوں کو پہچانو، اور اللہ کے دوستوں کو پہچان گئے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ اپنے دوستوں کی اس طرح پاسداری کرتا ہے کہ وادی ذی زرع جیسی جگہ کو دنیا کی تمام نعمتوں سے اپنے دوست کے صدقے میں بھر دیتا ہے۔ اپنے دوست کے صدقے میں مکہ مکرمہ میں جو لوگ جا چکے ہیں اور جو جانے کے خواہش رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں گھاس بھی نہیں اگتی۔ بھئی اللہ کے اختیار میں نہیں تھا کہ اللہ سوئٹزرلینڈ میں کعبہ بنا دیتا؟ زبردست ہریالی اور خوبصورت پہاڑ اور گلیشیر اور بہتے ہوئے دریا، کیا اللہ کے اختیار میں نہیں تھے؟ یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ نے یہ اجاگر کیا کہ دیکھو میرے دوست نے جس زمین پر قدم رکھا چاہے وہاں گھاس بھی نہ اگتی ہو، دنیا کی ساری نعمتیں اپنے دوست کے صدقے میں وہاں پہنچا دوں گا۔ اسی لیے جا کر دیکھیں، جو جا چکے ہیں ان کو ہی معلوم ہے، اور جو جانے کی خواہش رکھتے ہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس زمین کو اللہ نے کیسے نوازا ہے، کس کے صدقے میں نوازا، کس کی وجہ سے نوازا۔ کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، تو اللہ جب دوست بناتا ہے دوستوں تو ذہن میں رکھیں اللہ کا بنایا ہوا دوست امر ہوتا ہے، امر رب بھی ہوتا ہے، اور وہ خود بھی مقام کنیت پر سرفراز ہوتا ہے۔ دنیا جہاں کی نعمتوں کو، اس پانی کو، ہمارے ہاں 5 دریا بہتے ہیں پھر بھی ہم روتے ہیں، وہاں تو کوئی دریا نہیں بہتا۔ ایک نبی زادے اور نبی کے قدموں سے نکلا ہوا پانی آج تک بہ رہا ہے، اور دنیا میں اس وقت نادر و نایاب ہو گیا ہے کہ اب تو سنا ہے بکنے بھی لگا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی سپلائی ہو رہی ہے۔ کس کی؟ زمزم کی سپلائی ہو رہی ہے۔ کہاں سے نکلا؟ ایک نبی زادے جو نبی اللہ کہلاتے ہیں، ان کے قدموں کی رگڑ سے اللہ نے وہ پانی نکالا جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آج اسی طرح روا دوا ہے۔ بات میں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مثنوی شریف کے دفتر دوم کی شروعات ہوئی ہے، ضمنی خیالات آتے ہیں اور پہنچانا بھی حق ہے۔ جو بلاغ کی منزل ہے وہ بہت اہم منزل ہے، سامعین کے نظر وہ باریک نکات ضرور پہنچا دیا جائیں جو کہ جاننے کے باوجود نہیں جانتے ہیں۔ لوگ پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں مگر پھر بھی نہیں پہچانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ 5 دریاؤں کا ملک تو خوشحالی کا شکار ہو کر اجناس کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، مگر جہاں کوئی دریا نہیں بہتا وہاں لاکھوں لوگ ہر وقت رہتے ہیں اور سب فیضیاب بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ اپنے دوستوں کو نوازنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کا ارادہ مقدم ہے، اور اس طرح نوازتا ہے کہ تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بات ہو رہی تھی دفتر دوم سے شروعات کی۔ ہم تمام کے علم میں بات ہے کہ مولانا ایک چھوٹے سے واقعے کو لے کر چلتے ہیں اور بات کو پھر کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ تو آئیے آج بھی کچھ ایسا ہے۔ ماہ روزہ گشت در عہد عمر، بر سر کوہ دویدن آن نفر، تا ہلال روزہ را گیرن فال، آج کہ گفت ای عمر اینک حلال، جو عمر بر آسمان مہران ندید، گفت کی میں از خیال تو دمید، ورنہ من بینا ترم افلاک را، چون میں بینم حلال پاک را، گفت ترکن دست و بر ابرو به ما، آنگاه تو بر نگر سوی حلال، چونکہ اتر کرد او ابرو ماه ندید، گفت عیش نیز میں شد ناپدید۔ رمضان المبارک کی آمد تھی مدینہ منورہ میں، انتظار تھا چاند دیکھنے کا۔ عمر ابن خطاب کے دور میں تو سارے لوگ اس زمانے میں مدینے کے آس پاس ابھی بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹیلے پہاڑیاں ہوتی تھیں، تو بہت سارے لوگ چاند دیکھنے کے شوق میں ان پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور چاند، روزے کا چاند دیکھنے کے لیے سارے وہاں جمع ہو گئے۔ جو عمر بر آسمان مہران ندید، تو ایک صاحب نے اسی حلقے کے اس جو پہاڑی پر گئے تھے، ایک صاحب نے کہا کہ یا امیر مومنین وہ دیکھیں چاند نظر آ رہا ہے۔ تو عمر نے کہا کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، میں آسمانوں کو زیادہ بہتر دیکھ سکتا ہوں۔ وَنَمَنْ بِينَا تَرَمْ أَفْلَاكُ را چُنَمِ بِينَمْ حَلَالِ پاک را،
کہ میں آسمان کو بہتر طور پہ دیکھ سکتا ہوں، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ تم ایسا کرو کہ اپنے ہاتھ کو تر کر کے آنکھ پر پھیرو، پھر مجھے بتاؤ۔ اس بندے نے پانی سے ہاتھ کو تر کیا اور جب ایسے پھیرا آنکھوں پر تو پھر کہا چونکہ اتر کر ابرو ماہ ندید، جب اس نے تر کر کے پھیرا تو پھر چاند نظر نہیں آیا۔ دیکھیں ذہن رکھیے گا بات شروع کہاں سے کر رہے ہیں۔ چاند دیکھنے کا مرحلہ ہے، سارے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، عمر ابن خطاب کا دور ہے، اور آپ نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو مجھے تو نظر نہیں آ رہا، میں چاند کو بہتر طور پہ دیکھ سکتا ہوں، تم اپنا ہاتھ تر کر کے یہاں پھیرو ابرو پر اور پلکوں پر، پھر مجھے بتاؤ۔ گفتر کن دستو بر ابرون بمون انگاتو بر نگر سوی ہلال، چونکہ اتر کر جب جیسے ہی اس نے ہاتھ کو تر کر کے آنکھ پر پلکوں پر ابرو پر پھیرا تو چاند پھر نظر نہیں آیا۔ کیا ہوا تھا؟ گفت آرے موی ابرو شد گمان سوی تو افغان تیراس کامان، یہ تیرا گمان تھا، چاند نہیں تھا۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ شعر زائد کہتے ہیں کہ پلکوں پہ اگر کوئی ایک ٹیڑھا بال نکل جائے، پلکوں کی میں سے ایک بال ٹیڑھا نکلے تو پھر ایک ٹیڑھے بال کی وجہ سے چاند نہیں بھی ہوتا تو چاند بن کر دکھاتا ہے۔ وہ اس کا فہم نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کا وہم ہوتا ہے۔ ایک ٹیڑھا بال چوں یکے موقع شدہ ابروی او شکل مانو نمودہ موی او، کہ ایک ٹیڑھا بال جو اس کی پلکوں پہ نکل گیا تھا اس نے اس کو چاند کی شکل میں دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ اس کا خیال تھا، چاند نہیں تھا، خیال تھا۔ موی کاس چوں برد گردت شود چوں ہما اجزات کا چن بود، جب ایک بال ٹیڑھا نکل کر آسمان کے چاند کو دکھاتا ہے تو تمہارے وجود کے سارے اعضاء جو ٹیڑھے میڑے ہیں وہ تمہیں کہاں لے جا کر چھوڑیں گے۔ بات کہاں شروع ہوئی؟ آسمان کے چاند دیکھنے کی۔ ایک بال کے ٹیڑھپن کی وجہ سے یہ ہو گیا، تو یہاں فرماتے ہیں مویہ کا چوں پھردیے گردوں شود، ایک ٹیڑھا بال پلکوں کا ایک ٹیڑھا بال آسمان کی خبریں ایسی دے رہا ہے چوں ہما اجزاد کا چن بود، جب تیرے پورے اجزاء ہی ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ صرف ایک بار ٹیڑھا ہوا تو یہ ہو گیا ڈرامہ، جہاں تو سوچ بھی ٹیڑھی، فکر بھی ٹیڑھی، اقدامات بھی ٹیڑھے، فیصلے بھی ٹیڑھے، ترجیحات بھی ٹیڑھی۔ کہاں سے پکڑا مولانا نے؟ بانے کیسے پکڑا، کیسے توجہ دلائی؟ مویہ کا چوں پھردیے گردوں شود چوں ہما اجزاد، پورے وجود تمہارا ٹیڑھا ہے۔ استغفر اللہ، کتنی سخت بات ہے، کوئی کر پائے گا ایسی بات؟ کیا کسی ممبر و محراب سے توجہ دلانے کے لیے، غفلت سے جگانے کے لیے، خدا کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے یہ زاویہ ہے؟ مویہ کا چوں پھردیے گردوں شود چوں ہما اجزاد کا چن بود، جب سارے ہی اجزاء ٹیڑھے ہوں تو کیا ہوگا؟ چوں یکے مویہ کس شد اورا راہ زد تا بد قوا لاف دید ماہ زد، راست کن اجزاد را از راستان سر مکوچ راست روزاں آستان۔ اب یہ ٹیڑھا پن اگر پیدا ہو گیا ہے، ایک پلک کے ایک بال نے تو عمر کے دور میں اس بندے کو رسوا کر دیا۔ اب اگر معاشرے کے کسی بھی دور میں لوگوں میں، قبیلوں میں، قوموں میں ٹیڑھ پن کی کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ تو کون صحیح کرے گا؟ راست کن اجزاد را از راستان، ان تمام ٹیڑھے تمہارے وجود کی فکروں کو، ترجیحات کو، فیصلوں کو کون صحیح کرے گا؟ خفترا خفتہ کی کنات بیدار، جو سوئے ہوئے وہ کیا کسی کو اٹھائیں گے؟ کوئی جاگا ہوا چاہیے جو اٹھائے گا، تو جاگے ہوئے کہاں ہیں؟ فرماتے ہیں راست کن اجزاد رو از راستان،
جو راستے پر ہیں، جو حق کی پہچان کے راستے میں ہیں، وہی تمہارے ٹیڑھی فکر ہو، تمہارے ٹیڑھی اجزا کو راست کن اجزاد را ادراستاں سر مکوش راست روزہ آستاں، اسی لیے اپنے آپ کو ان سے جوڑو۔ کیا خوبصورت بات ہے، یہاں اس وقت سارا کا سارا معاشرہ اہل اللہ سے، انبیاء کی سیرت سے، اہل اللہ کے حیات مبارکہ سے سبق سیکھنے کے بجائے خود پسندی کی اور انانیت کی ٹیڑھ پن میں مبتلا ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس سے نکلے تو پھر سے کیا کرنا ہے؟ راست کن اجزات را ادراستاں، تو اپنے ٹیڑھے وجود کے فکروں کو، ترجیحات کو، خیالات کو، معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے ان سے جڑو جو اس راستے کی پہچان رکھتے ہیں۔ ہر کے بانا راستہ ہم رنگ شد، در کمی افتاد و افلش ڈنگ شد۔ اور جب تم اہل اللہ سے جڑ جاؤ گے، اللہ کی پہچان والوں سے جڑ جاؤ گے، اللہ کے مقربین سے جڑ جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ در کمی افتاد و افلش ڈنگ شد، پھر تم حیران و پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہاری جہاں عقل کی انتہا ہوگی، اہل اللہ کی وہاں سے ابتدا ہوگی۔ تمہارے سارے معاملات کی فکری ہوں، عقلی ہوں، فیصلوں کے اعتبار سے ہو، جہاں تمہاری انتہا ہوگی تم فرماتے دنگ دنگ شد، اقلش دنگ شد، تمہاری عقلیں حیران ہو جائیں گی کہ وہ کیسے فیصلے کرتے ہیں۔ رو اشداء علی الکفار باش، خاک بر دلداری اغیار باش۔ تو یہاں قرآن کی آیت کا حوالہ ہے، محروم رحمت اللہ، اللہ غنی اللہ غنی، کہتے ہیں راستی سیدھا راستہ، سیدھے راستے کے کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اللہ غنی، بات کو مولانا کہاں لے گئے کہ جو راستے پر ہیں وہ کون ہیں؟ قرآن سے دلیل ہے۔ کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ بھی فرماتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو، تمہاروں کے پاس دلائل کی کمی نہیں ہے۔ رو اشداء علی الکفار باش، خاک بر دلداری اغیار باش، جو غیر ہیں ان کے منہ پہ مٹی ڈالو اور اللہ کے دوستوں سے قریب ہو جاؤ۔ کیا خوبصورت بات ہے، یہ مولانا کی تباہر علمی ہے کہ قرآن سے حوالے وہ پیش کرتے ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم اثر السجود۔ یہ قرآن کی سورہ کی آیت ہے۔ تو اس میں سورہ فتح کی جو آیت کو مولانا نے یہاں پہ کوٹ کیا کہ تم اللہ کے دوستوں سے قریب ہو جاؤ اور اللہ کے باغیوں سے دور ہو جاؤ۔ اللہ کے دوستوں سے قربت اور اللہ کے باغیوں سے دوری اختیار کرنے کا مشورہ آدروی قرآن محروم فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ جو اللہ سے جاؤ، کافروں پر سخت و بھاری ہو کر رہو اور ان حق سے بیگانہ رہنے والوں کی دلداری پر خاک ڈالو۔ جو حق سے دور ہیں، جو اللہ کی پہچان سے دور ہیں، وہ اللہ کے باغی ہیں، اور جو اللہ کی گردان کر رہے ہیں، ان کے مجالس میں اللہ کا ذکر ہے، ان کی زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کا طریقہ استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ تم ان کو غیر اللہ کہتے ہو؟ تمہیں اللہ اور اللہ کے دوستوں کی پہچان نہیں ہے؟ غیر اللہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے باہر نکال دیا، اور ان کا سردار کون ہے؟ غیر اللہ کا سردار کون ہے؟ غیر اللہ کا سردار ابلیس لعین ہے۔ تمہیں پہچان نہیں ہے کہ دوستوں اور دشمنوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ دوستوں، جس طرح خدا شناسی ضروری ہے، رسول شناسی ضروری ہے، قرآن شناسی ضروری ہے، اسی طرح دشمن شناسی بھی ضروری ہے۔ کہ سب سے بڑا دشمن جو انسانیت کا ہے وہ کون ہے؟
وہ ابلیس لعین ہے۔ اور معروم حضرت قرآن فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، جو اللہ کے باغی ہیں ان پر سختی کرو۔ تم نے چلہ ہی الٹا کر دیا، جو اللہ کے دوست ہیں ان کے ساتھ تم زبان درازیاں کر رہے ہو، اور جو اللہ کے باغی ہیں، انسانیت کے باغی ہیں، اللہ کی تخلیقات کے باغی ہیں، وہ تمہارے دوست ہیں، اور جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تمہاری عقلیں انہیں نہیں مان رہی ہیں۔ تو اس فرق کو سمجھ کر آگے بڑھنے، برسر اغیار چون شمشیر بوش، اشداء علی الکفار کی شرح یہ کرتے ہیں مولانا کہ اللہ جو باغی ہیں، اللہ کے جو باغی ہیں ان کے سروں پر تلواروں کی طرح لٹکے رہو۔ اللہ کے جو باغی ہیں، برسر اغیار چون شمشیر بوش، ہے مکن رو باو بازی شیر بات، لومڑیوں کی طرح چالاکی مت دکھاؤ، شیروں والا کردار ادا کرو۔ اتنی عجیب غریب بات نہیں، اصل ہے 2026 جولائی کے مہینے کی بات مولانا، تو 800 سال پہلے کر رہے ہیں کہ تم چالاکیاں مکاریاں لومڑیوں کی طرح مصالحت کی باتیں کرتے ہو، اور جو شہادت کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کا راستہ روکنے کی بات کرتے ہو۔ جو فتح میدان میں لوگ حاصل کر رہے ہیں، تم ٹیبل پہ ان کو ہرانا چاہتے ہو۔ کیا دنیا کی یہ روش نہیں ہے اس وقت؟ کیا یہی کچھ نہیں ہو رہا آس پاس؟ تو کیا مولانا کو معلوم تھا اس وقت کہ یہ ایسا کریں گے؟ فرماتے ہیں اللہ غنی اللہ غنی، برسر اغیار جو شمشیر باز، اللہ کے باغیوں پر تلوار کی طرح لٹکتے رہو۔ اللہ غنی، انتہا کی بات ہے یہ۔ برسر اغیار چون شمشیر بوش، ہے مکن ربا وادی شیر باز، چالاکیاں لومڑی کی طرح کی چالاکیاں مت دکھاؤ، بلکہ شیر جیسی بہادری دکھاؤ۔ تاز غیرت است یورا نکسلن، زن کہیں خورا اوی آ گلن، آتش اندر زن بگر گاچوس سپن، زن کہیں گرگا ادوی یوسفن۔ بالکل اسی طرح سے اللہ غنی، یہ مولانا ہی کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ جو معاملہ بھائیوں نے کیا، یوسف کے ساتھ بھائیوں نے کیا معاملہ کیا تھا کہ بہت ہی خوبصورت تھے اور بابا بہت چاہتے تھے۔ حسد کی بنیاد پر بھائیوں نے، تم لومڑی کے چالاکی مت دکھاؤ، تم بھائیوں یوسف کے بھائیوں والا کام نہیں کرو، تم حق کو پہچانو، یوسف کو پہچانو تاکہ معاملات آسان ہو جائیں۔ آتش اندر زن بگیرے گاچو سپن، زن کے گرگون ادویے، کیونکہ اللہ غنی، بھائیوں نے چالاکی دکھائی، اور جو محبت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بچپن ہی سے تھی، بائی برتھ تھی، اس کو ان کو جو ہے وہ پسند نہیں آتی تھی، اسی لیے انہوں نے بھیڑیوں والا رول پلے کیا بھائی کے ساتھ، اور یہ کہہ دیا کہ بھئی پہلی بات تو یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے، اور حد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ علامات آ چکی تھی کہ میرا نائب یہی بنے گا، میرے بال رسالت اسی کے حصے میں آئے گی، کلی نشانیاں تھیں۔ جب خواب سنایا کہ بابا جان میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے چاند اور سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اسی دن یعقوب علیہ السلام کو رب کی طرف سے اشارہ مل گیا کہ میرا نائب یہ ہے۔ دوست کے لیے دوست ہے اور بھائیوں کے لیے دشمن ہے۔ واہ واہ، زبردست بات ہے۔ ہر دور میں یہی ہوا کہ یوسفی اوصاف رکھنے والوں سے بھائیوں جیسا سلوک ہر دور کے لوگوں نے کیا۔ جان بابا گو بدت ابلیس ہی تابدم نفری بدت دیے لئی، تو اسی طرح جیسے بھائیوں نے بابا کی جان کے ساتھ کیا۔ بابا کی جان کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام بابا ہیں، اور جان یوسف علیہ السلام ہے۔ ان کے ساتھ دن وقت کے لوگوں نے، بھائی سگے بھائیوں نے، نبی زادوں نے۔ تم ان کی بات کرتے ہو، اس دور کے سارے مکار چالاک فرعونی فطرت رکھنے والوں کی بات کرتے ہو۔ صاحبزادگان انبیاء نبی میں سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے یوسف کے ساتھ دشمنی کی۔ جرم کیا تھا یوسف کا؟ صرف یہی تھا کہ بابا بہت پیار کرتے تھے اور بہت حسین و جمیل تھے۔ یہ جرم بن جاتا ہے۔
معاشرے میں بعض اوقات اوصاف حمیدہ کے حامل نفوس کے ساتھ معاملات یہ کیے جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، ان کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ جو فضیلتیں اللہ دیتا ہے، جو خالق دیتا ہے، جو قدیم دیتا ہے، اسے حادث کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ خالق کے فیصلے کو مخلوق کیسے رد کر سکتی ہے؟ یہ خالق کا اوصاف ہے، خالق کی مرضی ہے۔ مثال کے طور پر برسرے شطرنج چست استی غراب، تم بھی بازی بچشم نیم خواب۔ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ کے فیصلوں پر، اللہ غنی اللہ غنی، اللہ کے فیصلوں کو من و عن اسی طرح نہیں مانتے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ جیسے گزشتہ نشستوں میں بات ہوئی کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے اللہ نے اپنا ارادہ انما یرید اللہ کی شکل میں آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی محنتوں کا کوئی محنتانہ نہیں مانگتا، صرف میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ یہ ساری بات تو سن چکے ہیں ہم لوگ۔ اب اللہ کا ارادہ مقدم ہے یا ان برادران یوسف کا ارادہ مقدم ہے؟ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ در گلو ماند ہس کو صالحہ چیز آخس، در گلو ماند ہس کو صالحہ چیز آخس مہر جال و مالہا۔ کہتے تو دنیا داری کی وجہ سے، مال کی طلب کی وجہ سے، دنیا میں ظاہری مقام حاصل کرنے کی وجہ سے یہ ایسی پھانس ہے جو تمہارے گلے میں چبھ جاتی ہے۔ یہ پھانس ہے۔ میں باتیں دنیا کا مال مہر و جاں و مالہا، یہ وہ پھانس ہے جو قوموں کے، لوگوں کے انفرادی اجتماعی طور پر گلے میں اٹک جاتی ہے، اور سال ہر سال تک وہ جو ان کا مسئلہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا۔ مال خز باشو چوہست او بے ثبات، در گلویت مان از آب حیات، گر برو مالت ادویے برفنے، راہ زنے را بردہ باشد راہ زنے۔ اور جب تم دنیا طلبی اور دنیا کے مال و متاع میں مصروف ہو جاتے ہو تو اس کی مثال ایسی ہے کہ تمہارے گلے میں پھانس اٹک جاتی ہے، تنکا اٹک جاتا ہے جو سال ہر سال تک رہتا ہے، جس کے نتیجے میں تمہارا مال جو تم جمع کرتے ہو، جائز ناجائز تلفیاں کر کے حرص کر کے کرتے ہو، وہ تم اس کی چوری کرتے ہو، رہزنی کرتے ہو۔ اور کوئی دوسرا راہزن آ کر، ابلیس نعین کی پارٹی کا بندہ آ کر وہ چرا لیتا ہے تو ایک چور کا مال دوسرا چور چرا لیتا ہے نا۔ دنیاوی مال و متاع میں جو تم جمع کرتے ہو وہ چوری کر کے جمع کرتے ہو، قناعت پسندی تمہارے اندر ہے ہی نہیں، انبیاء والی اہل اللہ والی، تو تم مال جمع کرتے ہو۔ جب مال جمع کرتے ہو آواز میں تمہارا مال لوٹ جاتا ہے، وہاں فرماتے ہیں کہ وہ ایک چور کا مال دوسرا چور چرا لیتا ہے۔ اس میں پھر حیرت کی کیا بات ہے؟ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے دوست دیدن شخص سے مورو از مور گیرے، ایک اور چھوٹی سی حکایت بیان کرتے ہیں معروم رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ دوست کے از گیرے مورے برد، ایک سپیرے کا سانپ اس کی پوٹلی میں تھا، اور وہ اسی کو دکھا کر، سانپ زہریلا سانپ ہوتا ہے، وہ پٹاری میں تھا، اور وہ جو سپیرا تھا وہ اس سے کماتا تھا، اس کا مال تھا، اسی سے اس کی روزی چلتی تھی، دکھا دکھا کے تماشے دکھا کے کماتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو سویا ہوا تھا تو ایک چور آیا اور اس کا وہ پٹاری اٹھا کے لے گیا۔ ایک چور آیا اور اس کا وہ سانپ والی پٹاری سمجھا کہ مال ہے اس میں، وہ چرا کے لے گیا۔ جب دوسرے صبح ہوئی تو دیکھا پٹاری نے سر پیٹیا، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، میری کمائی سے روزی کماتا تھا اور چلا گیا، چور لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ بھاگے ہوئے کہ فلاں گلی میں ایک بندے کو سانپ نے ڈس دیا۔ اب یہ وہاں پہنچا، جا کے دیکھا تو پٹاری اسی کی تھی، سانپ نہیں تھا مگر ایک مردہ وہاں پڑا ہوا تھا، سانپ نے اس کو ڈس دیا تھا۔ وہ چوری کر کے بندہ لے گیا سانپ کی پٹاری کو، جب اس نے کھولا تو سانپ جو پہلے وہ تماشا دکھا کے کماتا تھا، اس دور میں درمیان میں اس کو خیال نہ رہا اس کے دانت جو توڑ کے تماشا دکھاتا تھا وہ دانت نکل آئے تھے۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟
غفلت کس کو کہتے ہیں؟ وہ غافل ہو گیا، پٹاری میں دانت سانپ کے نکل آئے، وہ چور چرا کر لے گیا، دوسرے دن جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی، سانپ نے اس کو ڈس کے سانپ آ گیا۔ ابھی جب یہ وہاں پہنچا، پہلے تو سر پیٹ رہا تھا کہ میرا مال چلا گیا، میرا مال چلا گیا، میرا مال چلا گیا۔ اس بے وقوف کو نہیں پتا تھا کہ تیرا مال نہیں گیا، تیری جان بچ گئی۔ کیسی بات مولانا سمجھاتے ہیں، سادہ سے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ مار گیرش دید و پس بشناختس، جب اس نے جا کے دیکھا تو اس نے پہچان ہی لیا کہ یار یہ تو میری پٹاری ہے، سانپ تو میرا۔ وہ بندہ مر گیا۔ اور مجھے در دعا میں خوستی جانم ازو کیش بی بابنم بسی مار بسازم ازو، کہ اس نے کہا کہ پھر وہ سجدہ شکر حق را کا دعا مردو شدیت من زیاں پندوشتا محسود شد، کہ میں جس کو اپنا نفع سمجھ رہا تھا وہ تو میرا نقصان تھا، میں بھول گیا، میں اس کے دانت نہیں توڑے، وہ میری موت ہونی تھی، اس رب نے مجھے بچا کر اس ظالم کو جو ہے موت سے دوچار کر دیا۔ بس دعا ہو کون زیانہ تو ہلاک وحس گرم می نشنمت جزدان پاک، میں نے اللہ کی مہربانیوں کو آج تک نہیں پہچانا۔ اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ بس دعا ہو کون زیانت تو ہلاک، میں ہلاکت سے بچ گیا، میری اپنی غلطی تھی، میں نے پوری غلطی کی، غلطی میں کمی نہیں کی، غلطی پوری کی، مگر پھر کیا ہوا؟ وَس گرم میں نشنوت یزدان پاک، میری غلطیوں کو میرا رب پردہ پوشی کرتا رہا، میں بچ گیا، اور دوسرا ہلاک مسلح اسلحہ استو مسلحت روند ازو کو دوارا باز گردانت ازو، کیونکہ وہ غفلت کی کیفیت میں تھا، خدا کی مصلحتوں کو نہیں پہچانتا تھا، پہلے اپنا جسے نفع سمجھتا تھا وہ تو اس کا نقصان تھا، مکمل نقصان تھا۔ خدا کی مصلحت یہ تھی کہ اسے اس مشکل سے بچایا جائے۔ اللہ کل شیء قدیر ہے بھائی، ہر شے پر اس کی قدرت ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر شر اور ہر خیر کا حساب اس کے پاس ہے۔ وہاں دعا گوین شاکی میں شواد میں برزن بدو بد بواد، اسی لیے فہم کی ضرورت ہے، وہم کی ضرورت نہیں ہے۔ جو فہم کے ساتھ معاملات کو چلاتے ہیں، فہم و فراست کو بنیاد بناتے ہیں، ظاہر فہم و فراست کو بنیاد وہی بنائیں گے جو خدا کے راستے پر چلیں گے، اور جو دنیا دار ہوں گے وہ فہم و فراست سے نکل کر، فرعون کو بھی وہم ہو گیا تھا کہ میں خدا ہوں، فرعون کو بھی وہم ہو گیا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اس فہم نے اسے دریا میں ڈبو دیا تھا۔ واہ دعا گویند شاکی میں شواد میں برزن بدو بد بود، میں خواہ میں شکوہ کر رہا تھا، وہ تو میرا فائدہ چاہتا ہے اور میں اس کی اس مصلحت کو نہیں پہچانتا ہوں۔ کیا یہ بات آج کی نہیں ہے؟ ہمارے سارے فیصلے، ہماری ساری ترجیحات ہمیں مشکلات سے دوچار کرتی ہیں۔ ہم توکل کی منزل سے ہٹ کر اپنی رائے کو، اپنے وہم کو فہم سمجھے بیٹھے ہیں، جبکہ وہ وہم ہے، اور ہمیں اپنی اچھائی اور اپنی خرابی کا بھی شعور نہیں ہے۔ وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتی ہے۔ یہ بات بہت پہلے سامنے آئی کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ اپنے تعلیمی دور میں، درمیانی دور میں جو بھی بزرگ ملے، اسکالرز ملے، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ملے، یہ سوال ہم نے اٹھایا کہ یہ بات سب سے پہلے کس نے بولی کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے؟ تو ہمیں کبھی بھی شافی و کافی جواب نہیں ملا۔ بھئی کسی نے تو شروع کیا ہوگا نا یہ کہ اللہ جو ہے اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جب ہم نے مثنوی شریف کی ورق گردانی کی تو ایک جگہ جا کے ہم رک گئے، وہاں جواب ہمیں مل گیا۔ اللہ غنی، مثنوی شریف سے اس بات کا جواب ملا۔ محروم نے فقط پہلے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ
محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، پیار کرتا ہے. جیسے کابرا یکبار بیتی گفت یار، پورے قرآن میں ایک مقام پر آیا میرا گھر. پورے قرآن میں کعبۃ اللہ کو ایک مرتبہ اللہ نے میرا گھر کہا. طہر بیتی بالساجدین والساجدین والعاکفین والرکع السجود. سورہ بقرہ کا مضمون ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ اشارہ کیا کہ میرے گھر کو پاک کرو رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو یہ قرآن میں ایک مقام پر آیا بیتی. بیت کہتے ہیں گھر کو، بیتی نسبت دی اللہ نے اپنی ذات سے. کبرا یکبار بیتی گفت یار، اللہ نے قرآن میں ایک مرتبہ فرمایا میرا گھر. گفت یا عبدی مرا 70 بار، اور 70 مقامات پر فرمایا میرے بندے میرے بندے میرے بندے. کہ یا ایھا المزمل کی شکل میں، یا ایھا المدثر کی شکل میں. اللہ نے 70 مقامات پر اپنے رب کو، اپنے بندے کو پکارا. تو یہ بات معروم رحمۃ اللہ علیہ نے آشکار کی کہ خدا اپنے بندے سے، اللہ اپنی تخلیق سے اس کی پیدا کرنے والی ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. ماں نے پیدا کیا، ماں کا ایک لیول ہے، ماں کی جو انتہا ہے اس سے 70 ٹائم اوپر جائیں تو اللہ کی محبت ہے. اللہ غنی، اللہ غنی. جہاں بہت سارے جال ہیں جس سے نکل کر رب سے قربت کی کوشش کرنی ہے، اس میں سے غالباً یہ بھی کوئی چال ہے کہ دنیا کا بہت بڑا حصہ انہی باتوں میں رہ گیا اور رب کے 70 مرتبہ یاد کرنے کی کیفیت کو لوگ بھول گئے. کابرا یکبار بیتی گفت یار، گفت یا عبدی مرا 70 بار، اے میرے بندے اے میرے بندے اے میرے بندے. اللہ نے 70 مقامات پر پہنچایا، جو ہے پکارا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے کے لیے کن سے جڑنا ہے؟ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پھر ان سے جڑو جو اہل ذکر ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جو ان سے جڑ جاؤ گے تو تمہارا معاملہ جو ہے بہتر ہو جائے گا. بات کو آگے بڑھانے کا سلیقہ معروم رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی سیکھ لے. اگلے مرحلے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سفر میں تھے، تو ایک آپ کا ساتھی تھا جو آپ کے سفر میں بھی تھا، ساتھ ساتھ تھا. گشت بو عیسیٰ یکے ابلا رفیق استخارا دید در گوئی عمیق. تو آپ سفر میں تھے، ایک ساتھی آپ کے ساتھ تھا. راستے میں گہرے گڑھے میں، ساری گفتگو بے ربط نہیں ہے، ترتیب ہے، ایک کے بعد ایک راز کھلتا جائے گا. اللہ کے مصلحتوں کو پہچانو، اس کے فیصلوں کو پہچانو. تمہیں بچا کر کسی باغی کو وہ سانپ سے ڈسوانے کی قدرت رکھتا ہے اور تمہیں بچانا چاہتا ہے. یہ اس کی مصلحت ہے، وہ بہتر جانتا ہے. تمہیں فائدہ پہنچا کر دوسرے کو نقصان پہنچانا، اس کی قدرت، دوسرے کو تباہ و برباد کرنا اس کی قدرت میں سے ہے. تو جو چاہے کر سکتا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی سفر میں تھا. گشت با عیسیٰ یکی ابلا رفیق استحادی در گوی عمیق. گوئے ہمراہ نام آنسانی کے بلا تو مردرا زندہ کنی. راستے میں گہرے گڑھے میں اس نے بہت ساری ہڈیاں دیکھی. اس ساتھی نے، عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ سفر کرنے والے نے، بہت اہم مضمون ہے، تو ہڈیاں دیکھی. تو اس نے کہا کہ گفت اے ہمراہ نام انسانی کے بدا تو مردہ زندہ می کنے. اس نے کہا ایسا کریں حضرت جی، ان ہڈیوں پہ وہ اسم اعظم دم کریں جس سے آپ مردوں کو زندہ کر دیں. نہیں، ساتھی تھا، جانتا تھا آپ کی صلاحیت کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. آپ کو اللہ نے وہ پاسورڈ دیا ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے گفت اے ہمراہ نام انسانی کہ بلا تو مردہ زندہ می کنی. مرمرا آموزتا احسان کنم استخارا بدا با جان کنم. اس نے کہا آپ کریں یا مجھے بتا دیں وہ پاسورڈ، تو میں پڑھوں تو وہ مردہ زندہ ہو جائے، ہڈیاں جو ہے دوبارہ جو ہے جاندار ہو جائیں. ابھی بھی بہت سے لوگ پاسورڈ مانگتے ہیں کہ حضرت جی وہ پاسورڈ دے دیں
ہاں اس میں اعظم والا دے دیں، ہاں ابھی بھی ہیں بہت سے لوگ مانگتے ہیں، بھائی کیا کرو گے اس کو؟ لیکن دنیا ہی کمائیں گے اور کیا کریں گے ہم نے کون سے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے؟ اس میں اعظم مل جائے گا، مال جمع کر لیں گے، ہاں سارے دنیاوی معاملات کو ہم جمع کر لیں گے، آپ ہمیں بتائیے مرمرا آموز تو ایسا کنم، اگر آپ مجھے سکھا دیں گے وہ تو میں آپ کا احسان مانوں گا، استخارا بداں با جان کنم، تو میں مردوں کو زندہ کیا کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم اللہ غنی، رکتے ہیں تھوڑی دیر۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے سپر نارمل طریقے سے تخلیق کیا۔ کسی جاندار کو دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہے، وہ ماں باپ ملیں گے تو دنیا میں آئے گا۔ اللہ کا ایک ہی سسٹم جانتا ہے کہ ماں باپ ملیں گے تو وجود آئے گا، تولد کا سلسلہ ہوگا۔ اگر یہ ایسا ہوتا تو محدودیت ہوتی، اللہ نے بغیر نر اور مادہ کے چٹان سے اونٹنی پیدا کر دی، اللہ نے بغیر نر اور مادہ کے ذئب عظیم جیسا میڈا پیدا کر دیا، اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ ابن مریم کو لباس بشریت میں بھیج دیا۔ یہاں اس کی وسعتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نظام کتنا وسیع ہے۔ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو سپر نارمل طریقے سے وجود بخشا، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار ہے اس کے اندر کہ اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ ابن مریم کو لباس بشریت میں بھیجا، اور پھر ان کو وہ پاسورڈ دے دیا۔ کون سا پاسورڈ؟ مٹی سے پرندے بناتے اور پھونک کر فضا میں اڑا دیتے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ دنیا کو دکھایا کہ مٹی سے پرندہ بناتے اور پھونک مارتے، وہ دم جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ اللہ دم کرتا ہے نا، اللہ کے دم سے آدم نے آنکھیں کھولی تھیں، تو جس کو چاہے گا وہ دم دے دے گا، کوئی پابندی ہے کیا؟ پوچھ کے دے گا۔ ہاں جو اس منزل کو طے کریں گے اس کو پاسورڈ اس دور میں بھی دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ زمانے کی پچھلی باتیں نہ کریں، اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں، نکھاریں، اللہ کی نظر میں اہمیت جو اس کی نظر کی ہے وہ بنائیں۔ کب تک ایسے نہیں گزاریں گے؟ مرو آموزتا ایسا کنم، اگر آپ مجھے وہ پاسورڈ بتا دیں گے تو میں آپ کا احسان مانوں گا۔ استخارا بداں با جان کنم، کہ میں مردوں کی ہڈیوں کو زندہ کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ بندہ کہہ رہا ہے۔ گفت خاموش کن کہ آکار تو نیست، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا خبردار خاموش ہو جا، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ گفت خاموش کن کہ آکار تو نیست، یہ تیرا کام نہیں ہے، خاموش ہو جا۔ لائق انفاس و گفتار تو نیست، نہ ایسی بات کرنے کی تجھے اجازت ہے۔ اتنا آسان کر لیا۔ شیطان نے پتہ کیا بتایا کہ بھائی یہ اہل اللہ بھی کھاتے اور نبی بھی کھاتے پیتے، ہم بھی کھاتے پیتے، ہم برابر ہو گئے، لیکن اس بنیاد پہ برابر ہو گئے، کھانے اور سونے کی بنیاد پر۔ ہاں جمل اولا مرو فرماتے ہیں، رومی فرماتے ہیں جمل اولا دین سبب گمراہ شد، خم کسی زب دول حق آگاہ شد، انبیاء را همچو خود پنداشتن، اولیاء را همچو خود برداشتن۔ یہ ابلیس کا پھیلایا ہوا جال ہے کہ انبیاء اور اہل اللہ کو لوگ اپنے جیسا خیال کرتے ہیں۔ جملہ عالم ہم فرماتے ہیں جملہ عالم دین سبب گمراہ شد، تمام عالم اسی لیے گمراہی کا شکار ہے۔ ارے بھی سراپا بھی ایک جیسا ہے، سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، بازاروں میں بھی نظر آتے ہیں، ان میں کیا خصوصیت ہے؟ ہمارے جیسے تو ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں گفت خاموش کن کہ آکار تو نیست، خاموش ہو جا، زبان بند کر لے، یہ تیرے بس کی بات، تیرا کام نہیں ہے۔ لائق انفاس، دم کرنے کی بات تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں۔ کا نفس خواہد زباراں پوختر، یہ پاسورڈ، یہ اسم اعظم جاننے کے لیے آسمان سے جو پانی برستا ہے، جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنی پاکی چاہیے۔ ٹٹولیں نا اپنے دلوں کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، کیسی پاکی ہے۔ آسمان سے جو پانی برستا ہے کتنا پوتر اور پاک ہوتا ہے نا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے مبارک پانی برساتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، فرمایا کہ ہم آسمان سے پاک پانی اتارتے ہیں۔
فرماتے ہیں کا نفس خواہد زبوراں پھونک کر، بوراں کہتے ہیں آسمان کی بارش کو، کہ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے، اللہ غنی اس سے زیادہ پاک بس فرشتوں در روش چولوک کر، اور جن کی اڑان فرشتوں سے زیادہ تیز ہو ان کو یہ زیبا ہے۔ ہویت تادم پاک شد تا امین مخزن افلاک شد۔ عمر چاہیے، ریاضت چاہیے، محنت چاہیے، مستقل بیزاری چاہیے، دنیا سے بیزاری چاہیے، اہل اللہ سے محبت چاہیے، نبیوں کا طریقہ چاہیے، پھر کہیں جا کے وہ نفاست پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ پاک لوگوں سے نسبت کے معاملے میں بھئی دیکھیں خدا نہ خواستہ تنقید نہیں ہے، نہ خدا نہ خواستہ دل آزاری ہے۔ ہم پہلے سمجھ تو لے کہ ہم کیا ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں کس نے ہمارے کان میں پھونک دیا کہ ہم بخشے بخشائیں؟ کس نے پھونک دیا؟ کس نے کہہ دیا کہ جاؤ مزے کرو میاں؟ ہاں، ابراہیم تو ابتلا اور آزمائشوں سے گزر کر اللہ کے دوست بنے۔ ہم چاہتے ہیں گھر سے نکل کر سامنے والی مسجد میں جا کے ہم اللہ کے مقرب ترین بن جائیں۔ How could be possible؟ کیسے ممکن ہے دوستوں؟ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کیا خدمات ہے ہماری، کیا محنت ہے ہماری، کیا اثار ہے ہمارا، کیا قربانی ہے ہماری، کیا اللہ کے قوانین کی پاسداری ہے ہماری طرف سے؟ اگر ہے تو غور کریں، اور نہیں ہے پھر بھی غور کریں۔ خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسیٰ از کجاست۔ تیرے ہاتھ میں بھی ڈنڈا ہے، تیرے ہاتھ میں بھی ڈنڈا ہے، کیا یہ ڈنڈا موسیٰ کے عصے کی طرح کا ڈنڈا ہے؟ اللہ غنی، کیا چھوڑیں گے مولانا کسی کو؟ کہ تیرے ہاتھ میں بھی ڈنڈا عصا ہے، کیا یہ ایسا وہی ہے جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھا؟ موسیٰ کے عصے نے فرعون، اس وقت کے فرعون، آج کا فرعون تو غیر چل رہی ہے بات ابھی، آج کا فرعون، اس وقت کے فرعون کی پوری سلطنت کو اس عصے نے، اس عصا موسوی نے تاؤ بالا کر دیا۔ خطر بسیار در راہ این ہوشیار باش، اس راستے میں بے شمار خطرات ہیں۔ خطر بسیار در راہ این ہوشیار باش کہ موسیٰ بے عصا در وادی ایمن نمی آید۔ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے بے شمار خطرات ہیں۔ جبھی موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے عصا تحفے میں دیا کہ جاؤ یہ لکڑی کا ٹکڑا ہی بہت ہے، فرعون جیسے کہ سر پہ مارو پھوڑ دو اس کا سر، کیونکہ اللہ کی مرضی سے ملا، اللہ کی مشیت سے ملا، تو اس عصے نے یہاں فرماتے ہیں تم نے بھی تو ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، خود گرفتی ایسا درداست رہو، تم نے بھی سیدھے ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے۔ موسیٰ نے بھی سیدھے ہاتھ میں عصا پکڑا تھا۔ سورہ کہف کا واقعہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ سے سوال کیا، تلک بیمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ، تلک بیمین، یمین کہتے ہیں دائیں کو، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، تلک بیمینی کا یا موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم ہے موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ پوچھا ہے پھر بھی۔ ایک بہت لطیف نکتہ ہے، اللہ اپنے محبوبین سے بات کروا کر سن کر خوش ہوتا ہے۔ فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ اللہ اپنے محبوبین سے تک پوچھا کلیم اللہ ہیں، وہ بات بہت دور چلی ہے کہ میں مرکز کے قریب رہتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ نے کلام کیا، کلیم ان کا لقب قرار پایا۔ اتنی گفتگو اللہ نے موسیٰ کی کیوں کی کہ موسیٰ کی گفتگو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تلک بیمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ کو پتا تھا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ بھی اتنے سادہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ میرا عصا ہے، اسے میں بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور جب تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں۔ اچھا واہ، تو ایسا کرو اس کو پھر زمین پہ ڈالو۔ جیسی زمین پہ ڈالا وہ اژدہا بن کر کھڑا ہو۔ موسیٰ حیران ہو گئے، یہ شان خدا بند ہے، مثال ہے دوستوں، پہچانو اس کی قدرتوں کو، کہاں تھکے ہوئے ہو، رکے ہوئے ہو، اس کی قدرت کو پہچانو، اس کے دائرہ عمل کو پہچانو کہ لکڑی کے ٹکڑے کو اژدہا بنانے پہ خود رکھتا ہے۔ اس سے بات جڑی ہوئی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر معراج پہ آپ تھے اور چھٹے آسمان سے پر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، بات نکل رہی ہے، ملاقات ہوئی تو
یہ بھی حدیث کا مضمون ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تھے تو درمیان میں موسیٰ کلیم اللہ کی قبر مبارک بھی آپ کے مشاہدے میں آئی کہ حالت صلاۃ میں تھی. یہاں حالت صلاۃ میں ہیں، وہاں چھٹے آسمان پر ہیں. ملائیں نا کڑیاں ملائیں، ذہن کو کھولیں نا ذرا سا، خدا کی قدرت ہے. یہ بھی یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی. خیر، تو جب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ کلیم اللہ نے سوال کیا کہ آپ کی ایک حدیث ہے، آپ نے یہ فرمایا ہے، قول ہے آپ کا کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں. تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں. اللہ کے نبی اختیار مصطفیٰ علیہ السلام کیمیائے سعادت نامی امام غزالی کی کتاب میں دوستوں ریفرنس دے کے جا رہا ہوں. یہ پورے واقعات شرح و بسط سے موجود ہیں. اللہ کے نبی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو عالم ارواح سے طلب کیا. اختیار مصطفیٰ، ان کی روح آ کر متشکل ہو کے سامنے کھڑی ہوئی. کیونکہ روح جو ہے دوستوں، ہم لوگ تانے بانے کے بندے ہوئے لوگ ہیں. ہمارا جسم اور ہماری روح تانے بانے میں نظر آتے ہیں. جس دن یہ جسم گر جاتا ہے تو روح نظر نہیں آتی، روح پرواز کر جاتی ہے، کیونکہ وہ بلند پروازی کی منزل پر ہے. جب تک قید میں ہے، جب تک کہ معاملات ہیں. عالم ارواح سے امام غزالی کی روح کو طلب کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سامنے آ کر کھڑی ہو گئے. پوچھا یہ میری امت کے عالم ہیں، ان سے جو پوچھنا ہے پوچھ لیں. موسیٰ کلیم اللہ نے سوال کیا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ فرمایا محمد ابن محمد ابن محمد. میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا ہے، آپ محمد ابن محمد کی گردان کر رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے جواب دیا، اللہ نے بھی صرف آپ سے یہی پوچھا تھا کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تلک بیمینی کا یا موسیٰ؟ آپ نے کہا تھا میں یہ عصا ہے، ایسے بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں اور تھک جاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں. آخر نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری روحیں فدا ہو جائیں آپ پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم والا دست راست امام غزالی کے روح کے پشت پر رکھا اور فرمایا غزالی ادب کا مقام ہے، یہ نبی اللہ ہیں. گفتگو سمیٹتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 400 سال کے بعد لباس بشریت میں دنیا میں ظاہر ہوئے تو محمد عربی کا وہ ہاتھ لے کر ظاہر ہوئے. آپ کے پشت مبارک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھپ گیا تھا، جو روح پہ چھپا تھا اس کا اثر بدن پر بھی آ گیا. جب آپ دنیا میں آئے، لباس بشریت میں آئے، تو جو لوگ دیکھنے کی خواہش، چومنے کی خواہش کرتے، اپنا کرتا مبارک اٹھا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کو چومنے کا موقع فراہم کرتے. کون؟ امام غزالی رحمۃ اللہ. کیمیائے سعادت جو آپ کی احیاء العلوم اور دیگر کتب ہیں جس میں کیمیائے سعادت میں یہ واقعات رقم اسی انداز میں، تو اختیار مصطفیٰ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو برگزیدہ دوستوں اور ولیوں کا معاملہ ہے، چاہے وہ خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں یا عشق محمدی میں غلطہ و پیچا ہوں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں خود گرفتی این عصا در دست راست، خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسیٰ از کجاست. کہ تیرا ہاتھ نہ موسیٰ والا ہاتھ ہے اور تیرا عصا نہ موسیٰ والا عصا ہے. گفت گر من نیستم اسرار خواں، حمد بر خواں نام را بر استخواں. چلیں ٹھیک ہے، آپ مجھے نہیں سکھاتے، مت سکھائیں. اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے مت سکھائیں، اچھا آپ پڑھ دیں.
آپ مجھے نہیں سکھا رہے اتنی پاکی چاہیے، طہارت چاہیے، فرشتوں جیسی اسپیڈ چاہیے اور پانی جیسی طہارت چاہیے. اگر میرے پاس نہیں ہے تو ایسا کریں پھر گفت گر من نیستم اسرار خواہ، میں اس اسرار کی باتوں کو، راز کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا. حمد برخواہ نام را بر استخواں، پھر آپ ہی اس ہڈیوں پر جو ہے وہ اسم اعظم پڑھ دیں. گفت عیسیٰ یا ربی اسرار چیز، میل ای ابلو دری گفتار چیز. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ یہ کیا راز ہے، یہ بے وقوف شخص مجھ سے کیا فرمائش کر رہا ہے. گفت عیسیٰ یا ربی اسرار چیز، میلی ابلدر گفتار چیز. اس قسم کی باتوں میں کیا راز ہے، کیا معاملہ ہے. چو غم خود نیست ای بیمار را، چو غم یا نیست ای مردار را. اس بیمار کو اپنی فکر نہیں ہے، پرائی ہڈیوں کی فکر ہے. میرے جیسا اولوالعزم پیغمبر جو اس میں اعظم بھی جانتا ہے، ٹھوکر مار کر خم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ میرے ساتھ ہے. چو غم خود نیست، اس کو اپنا، اس بیمار کو اپنی فکر نہیں ہے. میل ای ابلو دری گفتار چیز، چو غم خود نیست ای بیمار را، چو غم جان نیست ای مردار را. اس بظاہر زندہ مگر مردے کو اپنی فکر نہیں ہے، میرے ساتھ ہے. مردہ اے خود رو رہو کر دوست ہو، مردہ یہ بیگانہ رجویت رکھو. اپنی اس کو فکر نہیں ہے، پرائی ہڈیوں کو زندہ کرنے کی اس کو پاگل پن کا بھوت سوار ہے. مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ان کو آپ زندہ کر دیں. اللہ یہ کیا راز ہے، یہ کیسا معاملہ ہے. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جنہیں صحبت میسر آتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ حضرت جی میرے معاملات سیدھے ہو جائیں، مگر جتنے بھی آتے ہیں وہ درخواستیں یہ لگاتے ہیں وہ سیدھا ہو جائے، وہ سیدھا ہو جائے، وہ سیدھا ہو جائے، وہ سیدھا ہو جائے. ہاں اتنی اچھی بات نہیں، آج کی بات نہیں، آج ہی کی بات ہے. 226 جولائی کے مہینے کی بات ہے جو مولانا ہمیں سکھا رہے ہیں. فرما رہے ہیں مردہ خود رو رہو کر دوست ہو، مردہ بیگانہ رجویت رکھو، کہ اپنی تیرا وجود جو ہے بیمار ہے، تجھے اپنی فکر نہیں ہے مگر تو پرائی ہڈیاں جو ہیں وہ. گفت حق ادبار اگر ادبار جز خورویدن جزائی کشت ہو. اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ کانٹا کانٹے کے ساتھ ہی رہتا ہے. اگر وہ کانٹے کی طلب کر رہا ہے، ادعونی استجب لکم، اتنا زبردست پاس پڑے دوستوں. دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں. اوپن ہے. اب دعا کا معیار کیا ہوگا یہ کون بتائے گا؟ دعا کا معیار کیا ہوگا؟ اس کی بارگاہ میں دعا کیسے کریں گے؟ وہاں تو بھائی جو کہیں ہو جائے گا، مگر کہیں گے کیا یہ کون سکھائے گا؟ گفت حق ادبار اگر ادبار جز خورویدن جزائیے، جو اس نے کھیتی بوئی ہے اس پہ صرف کانٹے اگیں گے. اللہ سے جب عیسیٰ ابن مریم نے سوال کیا کہ یہ بیمار ہے، اس کو اپنی فکر نہیں ہے، یہ پرائی ہڈیاں زندہ کروانا چاہ رہا ہے مجھ سے، یہ کیا راز ہے اللہ؟ تو اللہ کے جواب آتا ہے کہ یہ اس نے جو کھیتی کی ہے نا وہ کانٹوں کی ہے. اب کانٹوں کی فصل ہی کاٹے گا؟ ہاؤ کوڈ بی پاسبل کہ کوئی خار بوئے اور گل پائے؟ ہاؤ کوڈ بی پاسبل. گفت حق ادبار اگر ادبار جوز خورویدن جزائی کشت اوت، کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اس نے جو بویا ہے وہی کاٹنا. آنکھ تخم خور خورت در جہاں، ہاں وہاں اورا موجود در گلستان. جو کانٹے بوتے ہیں، یہ بات صرف دو کانٹے بونے کی بات نہیں دوستوں. زندگی کے ہر شعبے میں جو نیگیٹیویٹی کو اپروچ کرتے ہیں اور ہر فیصلہ اپنی منمانی کے تحت کرتے ہیں، ہر فیصلہ اپنی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں، تو ان کی مثال کانٹے بونے جیسی ہے. اور جو کانٹے بوئیں گے ان کی زندگی میں کیا پھول اگیں گے؟ آنکھ تخم خور کا خور رد در جہاں، ہاں وہاں اورا موجود در گلستان. تو ان کو پھر باغوں میں تلاش مت کرو، ان کو پھر کانٹوں کی کھیتی میں تلاش کرو، وہاں ملیں گے وہ. ان کا پورا کریکٹر جو ہے، ان کی زندگی کے تمام روش جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کے بنیاد پر ہے. اور جب وہ ایسا کریں گے تو کیا ان کو اللہ
گر گلے گیرد بکف خور شود در سوئے یارے رود مور شود. بے باکی اور گستاخی کے سلے میں کانٹے مل رہے ہیں. گر گلے گیرد بکف خور شود در سوئے یاری رود مورے. اگر وہ دوست کے پاس بھی جائیں گے نا، دوست کے پاس بھی جائیں گے برے خیالات کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ برے خیالات کے ساتھ کسی دوست کے پاس بھی جائیں گے تو وہاں معاملہ کیا ہوگا؟ اینڈ کیا ہوگا؟ پروگنوسس کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کا سارا عمل نیگیٹیویٹی کی بنیاد پر ہے. عیسیٰ ابن مریم جیسے جلیل القدر نبی جو مٹی کا پرندہ بنا کر ہوا میں اڑا دیتے تھے، اللہ نے قدرت دی تھی، مردوں کو ٹھوکر مار کر زندہ کر دیتے تھے، برس اور جذام کو صحیح کر دیتے تھے، اتنی فضیلتیں عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے دی ہیں. وہ جو ہمراہی ہے ساتھ ان کے ہے، وہ اپنی فکر نہیں کر رہا، دوسروں کی ہڈیاں جو ہے جگانے کی بات کر رہا. اللہ غنی. خاک بر استخوان راکیاں، خاک بر استخوان راکیاں، گفت آشیر ای مسیحا ان شکار، بود خالص از برای اعتبار. جب اس بندے نے حد سے زیادہ آپ سے فرمائش کی کہ یہ جو ہڈیاں اس گڑھے میں ہیں اس کو آپ زندہ کر دیں، عیسیٰ ابن مریم نے بہت ٹالا. اللہ سے بھی پوچھا، اللہ نے جواب دیا کہ اس نے پوری زندگی کانٹے بوئے ہیں تو اب اس کا حصہ کانٹے ہی ہیں. چونکہ عیسیٰ دید کا ابلا رفیق جو اس کے استیزا نمی دانن طریق، کہ دیکھا کہ مسلسل یوں ہی بات کر رہا ہے اور راستے کی پہچان نہیں ہے. خواند عیسیٰ نام حق بر استخوان از برای التماس ان جوان. پھر ہوا کیا؟ اللہ کی طرف سے اشارہ آ گیا، یہ مسلسل کانٹے بو رہا ہے تو کانٹے ملیں گے اس کو. اس کے بعد عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواند عیسیٰ نام حق بر استخوان، حق کا نام اللہ نے اس ڈھانچے پر پڑھ دیا، گڑھے کے ڈھانچے پر. خواند عیسیٰ نام حق بر استخوان از برای التماس ان جوان، اس جوان کی فرمائشوں مسلسل فرمائش کی وجہ سے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہڈیوں پر اللہ کا اسم اعظم پڑھ دیا. حکم یزدہ اسپے آخام مرد صورت استخارہ زندہ کر. از بیانے از میانے بر جست یک شیر سیو پنج برزد کرد نقشش را تبا. جیسے ہی آپ نے اسم اعظم کا پاسورڈ اس ہڈیوں پہ پڑھا، اللہ نے ان ہڈیوں کو زندگی عطا کر دی اور وہ ایک سیاہ شیر کی شکل میں اس گڑھے سے باہر کود کر آیا اور ایک ہی پنجہ مار کر اس بندے کو ہلاک کر دیا. تسلسل ہے نا، گفتگو شروع سے تسلسل ہے نا کہ اللہ کی جو مطلبوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کی مرضی پر سر نہیں جھکاتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے میسیج ہے معروم کے اس مطلبی میں کہ پھر معاملات کیا ہوتے ہیں. فرماتے ہیں خواند عیسیٰ نام حق بر استخوان از برای التماس ان جوان، حکم یزدہ از پہ امر خام مرد صورت استخارہ زندہ کر. اللہ نے اس استخا ہڈیوں کے ڈھانچے کو زندگی بخش دی. اور پھر کیا ہوا؟ از میان بر جست ایک شیر سیاہ، ایک بلیک کلر کا سیاہ شیر جو ہے وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. پنج برزد کردش نقشش رو تباہ، کہ اس کے وجود کے نقش کو اس شیر کے پنجے نے تباہ کر دیا. گر ورا مغز بودی زش کشتنش خود نبود نفس اللہ برتنش، کہ پھر اس کے وجود میں کوئی خوبی تو تھی نہیں، خرابی تھی. چاہے وہ اس دور کا عیسیٰ کا ہمراہی ہو یا اس دور کا کوئی متکبر اور خود پسند شخص ہو، انجام اسی انداز کا ہونے کو رہتا ہے. گفت عیسیٰ چون ستابش کوفتی گفت زارت کے تواں آشوفتی. پھر اب کلام ہو رہا ہے اس شیر سے عیسیٰ ابن مریم کا. آپ نے پوچھا اتنی تیزی تو نے کیوں دکھائی اس کو مارنے میں؟ اللہ، ابھی تو بنا زندہ ہوا اور تو نے آتے اس کو پنجہ مارا تو ہلاک کر دیا، اتنی جلدی کیوں کی؟ فرمایا اس نے آپ کا دل دکھایا تھا اس لیے میں جلدی کی. اہل اللہ کا دل دکھانے والوں
اللہ کے نبیوں کی عزاداری کرنے والوں، ان کے مقام و مرتبے کو نہ پہچاننے والوں، ان کی آواز سے دشمنی رکھنے والوں، ہوشیار ہو جاؤ اس شیر کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں گفت عیسیٰ چوں چھتا بشکوفتی، گفت زارا نیت کے تمام، اس نے آپ کو آشفتہ کر دیا، غمزدہ کر دیا، دکھی کر دیا، اس لیے میں نے اتنی جلدی دکھائی اس کو مارنے میں۔ اللہ گفت عیسیٰ چون خوردی خون مرد، گفت در خدمت نبودم خون خورد۔ اچھا تم نے مار تو دیا، پھر تم نے کھایا کیوں نہیں؟ میں نے مارا اس کو، ہلاک کر دیا، کھایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں اپنے حصے کا کھانا کھا کر مرا تھا، میں اپنے حصے کی پوری روزی کھا کر مرا تھا۔ یہ سارا تماشا جو اس نے کیا اس کی سزا کے لیے، کیونکہ اس نے آپ کا اللہ غنی اللہ غنی بات کو پھر ایک نئے رخ پہ لے جاتے ہیں۔ گفت عیسیٰ اچانک چون خوردی خون مرد، تو نے اس مردے کا خون کیوں نہیں پیا؟ گفت در قسمت نبودم خون خورد، کیونکہ میری قسمت میں اس کا خون نہیں تھا، میں اپنے حصے کا کھانا پینا کھا کر دنیا سے گیا تھا۔ اے بس آکش ہم چو شیرے ہم چو شیر زیاں، شاید خود نہ خورد در افتا از جہاں۔ بہت سے ایسے شیر ہوتے ہیں جو اپنا شکار تو کرتے ہیں کھا نہیں پاتے۔ دنیا میں بہت سارے شیر ہیں، دنیا میں بظاہر بہت سارے شیر ہیں، شکار تو کرتے ہیں کھا نہیں پاتے ان کو۔ کہاں جا رہی ہے بات؟ مولانا کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ قسمتش کوہی نہر سچ چوہے کو ناموجہ کرتا شیلے دجو، جمع کردن مال رفتہ سوی گور، دشمنہ در موت امو کردہ صبور۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی قسمت میں کمانا تو ہوتا ہے کھانا نہیں ہوتا۔ بہت سے شیر ایسے ہوتے ہیں جو شکار تو کرتے ہیں، اور شکار کا نہ خون پیتے ہیں نہ گوشت کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کی تقدیر میں رکھتا ہی نہیں ہے، یہ وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ بہت سخت بات ہے، یہ بہت ہی سخت بات ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ جمع کرتا مال کو راستہ سوئی گور، مال جمع کرتے ہیں اور گور قبر میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت ہر تیسرا بندہ آپ کو سمجھے گا، مال جمع کرنے کا شوق ہے، اس کو جمع کرتا ہے۔ معاذ اللہ آج ہی میں کہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، بات بہت سخت ہے، ایسی باتیں دہرائی نہیں جاتی، بری بات ہوتی ہے، مگر دیکھ کے افسوس ہوا کہ بڑے میاں کا جنازہ قبرستان پہنچ گیا، پورا ٹبر جمع ہو گیا، ہمارا حصہ دی بغیر جانے ہیں، نہیں جا سکیں گے۔ جمع کردہ مول رستہ سوئی گور، دشمنوں در ماتم کردہ سور۔ پھر جو دشمن ہیں ماتم نہیں کرتے بلکہ خوشیاں مناتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مال تو جمع کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، بھائی وہی پورا ہی نہیں ہو رہا، پورا ہی نہیں ہو رہا۔ ہاں تو پوچھے بھئی جمع کر رہے ہو تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ جمع کردہ مول رفتہ، بالکل شیر کی طرف نے شکار تو کیا، شکار اس لیے کیا کہ نبی کا دل دکھایا، جیل اللہ سے بغضانات رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، انہیں پھر ہوشیار ہونا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے کس شکل میں کب پکڑ آ سکتی ہے۔ جمع کردہ مال و رفتہ سوئی گور، دشمنہ در موتم او کردہ سور۔ اے مسخرہ کرد بر مادر جہاں، سخرہ و بیگار ماں و راں۔ تو اسی لیے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو جمع کردہ مال رفتہ سوئی گور، کہ مال تو جمع کرتے ہیں مگر پھر وہ بغیر استعمال کیے چلے جاتے ہیں، تو ان کے جو متعلقین ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا کھڈا چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ناجے تمہارے دنیا کے مال جمع کرنے کے شوق کی وجہ سے کتنی دشمنیاں ہیں جو پیدا ہو جاتی ہیں۔ تم نے وہاں جانے سے پہلے کچھ ٹرانسفر کر دیا ہوتا، آج کل تو بہت ایزی ہے، ایزی پیسہ سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تم بھی تو کچھ ٹرانسفر کرو آگے کی منزل کے لیے۔ تم نے یہاں جمع کیا، یہاں تمہیں بھی اس کی پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے، اتنی ساری مشکلات اور پریشانیاں تمہارے حصے میں آتی ہیں بعد میں۔ اسی لیے پھر دعا یہ کرنی چاہیے، معروف فرماتے ہیں اللہم ارین الحقائق الاشیاء کما ہی۔ یاد کا پاسورڈ ہے، میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ ہیں۔ ہم نفع دیکھتے ہیں وہ نقصان ہو جاتا ہے، ہم دوست دیکھتے ہیں وہ دشمن بن جاتا ہے، ہم منافع دیکھتے ہیں وہ خسارہ بن جاتا ہے، ہم محبت دیتے ہیں سامنے دشمنی ملتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ اللہ سے دعا کرو،
اللہ سے کیا دعا کرو؟ اللہم ارین الحقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ ہیں. پھر ہم مومن کو مومن دیکھیں گے، منافق کو منافق دیکھیں گے، اصلی کو اصلی دیکھیں گے، بہروپیوں کو بہروپیہ دیکھیں گے. اس دعا کے نتیجے میں خدا ہمارے ڈیوائس میں سے اس پاسورڈ کو ایکٹیو کر دے گا. جب وہ ایکٹیو کر دے گا تو ہم چیزوں کو ویسا دیکھیں گے جیسے دیکھنے کا حق ہے. اللہم ارین الحقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کی، یہاں دعا مولانا بیچ میں دعا کو شامل کر لیا کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں چیزوں کی حقیقت دکھائے. گفت آن شیر مسیحا ان شکار، بود خالص از برای اعتبار. تو شیر نے عیسیٰ ابن مریم سے کلام کیا. آپ لوگ مجھے اجازت دے رہے ہیں؟ وقت کی تھوڑی دے رہے ہیں؟ اچھا، یہ تو مضمون بہت سارا بات ہے اور ساری پکڑ والے مضمون ہیں. اپنے آپ اتنی پکڑائی کرتے ہیں ہماری، آپ ہر محفل میں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں، گفتہ شیر مسیحا ان شکار، بود خالص از برای اعتبار. اس پہ جو سختی آئی صرف اس لیے آئی کہ اہل اللہ کا جو اعتبار خراب کرنے کی اس نے کوشش کی، اس کو سزا ملی. اہل اللہ کا جو اعتبار ہے، انبیاء کا جو اعتبار ہے، اولیاء اللہ کا جو اعتبار ہے، جبھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے منزل ہے. تم آسان سمجھتے ہو ان باتوں کو؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی شرح یہی ہے کہ اگر کوئی ان کا اعتبار خراب کرے گا تو خدا کی طرف سے کسی وقت بھی گفتہ شیرا مسیحا ان شکار، بود خالص از برای اعتبار. گر میرا روزی بودے اندر جو ہوں، خود چکا رستے مرا با مردگان. اگر میری اس کو تو اس لیے سزا دی گئی آپ نے آپ کی دل آزاری کی. اگر میرے حصے میں اس کا گوشت ہوتا میں دنیا سے نہیں جاتا، میں دنیا سے کھا کے جاتا. یہ اللہ کا نظام ہے. این سزایے آن کے یابود اور آب صاف ہم چخر در چوب مریضت از گراب. اس کی مثال ایسی ہے کہ صاف نہر کے پانی میں کوئی گندگی پھیلائے تو اس کی سزا پھر یہ ہوتی ہے. نہر کا صاف پانی ہے، نہر کے صاف پانی میں قدموں سے مت جاؤ، سر سے جاؤ. اہل اللہ کی بارگاہ میں پہنچو تو قدموں سے مت چلو، سر سے چلو. یہاں یہ بات ہے. این سزا یہ آن کے یابود آب صاف. جب اس نے دیکھا کہ نہر کا صاف پانی ہے، صاف و شفاف شخصیتیں ہیں، محبتوں وال بانٹنے والی، اچھے اخلاق والی، دشمنوں کو سینے سے لگانے والی، یہ صاف نہریں ہیں. دوستوں، معروم رحمت اللہ علیہ کے مرتبی اہل اللہ کے مقام و مرتبے اور ان کی قدر و منزلت کا تعین کرنے کی کتاب کا نام ہے. این سزا یہ آنکھ یابود آب صاف ہم چخر در جو میزد از گروگ. گر بداند قیمت جوی خر او بجائے پونہت در جوی سر. اگر اس گدھے کو معلوم ہو جائے کہ کتنے صاف نہر کا پانی ہے تو وہ اس پانی میں پیروں سے نہ چلے، سر سے چلے. جب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ اہل اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو ان سے ملنے کے معاملے میں لوگ. معروم رحمت اللہ علیہ کے مثنوی اہل اللہ کی حرمت کی حفاظت کی کتاب کا نام ہے. او بیابد آنچنا پیغمبرے میرا بے زندگانی پرورے چون امیرت او ازو امریکون. یہ امیر اوب، یہ اہل اللہ جو ہیں ان کی مثال امیر اوب کی طرح ہے. یہ پانی کے سردار ہیں جو حیات ہے. پانی حیات کا جز ہے. ہر یہاں کی ہریالی کے پیچھے کیا چیز ہے؟ جہاں انسانوں کی محنت ہے وہیں پانی کی برکت ہے. تو پانی کیا ہے؟ پانی حیات کا جوہر ہے. سگی نفس ترا زندہ مخاں کو دوی جان تس از دیر گاں. مگر جو لوگ ہلکی سوچ کے ساتھ آتے ہیں، جو نفس کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کے لیے معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اہل اللہ کی پہچان نہیں رکھتے. پہچان کے لیے میں نے دعا آپ کو بتا دی. سگنا بر استخان چو عاشقی دیو چے وارس چے خود عاشقی انچ چشمس ان بیابش نیز زمتہاں جز کی رسوا نیز چیز کر دے بر دیگران نوحہ گری مدت بشنی و خود بر
پر خود میں گری، تو بہت عرصے تک تم دنیا پر تنقید کی تیر چلاتے رہے، کچھ دیر اکیلے میں بیٹھ کر اپنی ذات پر رو، اپنے نفس کی چالاکیوں کو دھو اور اپنے لیے راستے کا تعین کرو۔ ہر کجا نوحہ کنید آن جان نشین، جان کے تو اولا ترا اندر حنین، اور جہاں گریا اور زاری یا نوحہ ہوتا ہے، جہاں عاجزی و انکساری ہوتی ہے، کیوں خدا خواہد کہ ما یاری کند، جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے۔ دوستو ہلکا مت لیں، جو نرم خو ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، تنگ خوئی نہیں ہے، ان کے ہاتھ بھی نرم، ان کے چہرے بھی نرم، ان کا وجود بھی نرم، یہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ہلکا مت لیں۔ یہ عاجزی و انکساری خدا کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ کسی خود پسند کو عطا نہیں کرتا، وہ اپنے محبوبین کو عطا کرتا ہے۔ کیوں خدا خواہد کہ ما یاری کند، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے۔ کس کا ارادہ؟ اللہ کا ارادہ۔ اللہ کا ارادہ کر لیا کہ اللہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، سب سے کرنا چاہتا ہے، سب کے اندر اس کا امر موجود ہے۔ سب کے وجودوں میں دوستوں اللہ کا امر روح کی شکل میں موجود ہے، مگر سائلنٹ ہے، سائلنٹ ہے، خزانہ ہے مگر خزانے کی پہچان نہیں ہے۔ مکان کرائے کا ہے، خالی کرنا پڑے گا ٹائم پر، اسی میں خزانہ چھپا ہوا ہے۔ ارے جب کرائے پہ لیا تھا ایگریمنٹ کر کے، کھود کے نکال لو خزانہ، کون روکے گا تمہیں؟ نہ تم سے کھدتا ہے، نہ تم سے محنت ہوتی ہے، نہ تم سے عاجزی ہوتی ہے، نہ تم سے انکساری ہوتی ہے، نہ تم سے خدا ترسی ہوتی ہے، نہ تم سے وفا ہوتی ہے۔ ہاں خزانہ ہے، ہر وجود میں خزانہ ہے دوستوں، ہر وجود میں خزانہ ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، جبھی چل کے یہاں تک آ گئے۔ بس خزانے کی پہچان ہے؟ خزانے کی پہچان نہیں ہے۔ کون کرائے گا پہچان؟ اس کا نام بتائیں مجھے، میں اس کے جا کے پیر دھو کے پیوں گا۔ کوئی ہے اس آس پاس کے ماحول میں جو ہمیں خود شناسی کے منزل پر سرفراز کرے، جو خدا شناسی کے منزل پر سرفراز کرے؟ ڈھکوسلے بازی تو بہت ہے، ڈھکوسلے بازی بہت ہے، حق کی پہچان کہاں ہے؟ یا اللہ فرماتے ہیں کہ ہر کجا نوحہ کند آن جا نشین، جہاں لوگ عاجزی و انکساری کرتے ہیں تو جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جا۔ جو لوگ جہاں عاجز ہیں، انکساری کرتے ہیں، سادگی سے رہتے ہیں، اختیار پورا ہے، اختیار کو نیگیٹیولی یوز نہیں کرتے ہیں، تو ایسا کر جا کے ان کے ساتھ ان کی صحبت اٹھا، تیرے اندر وہ صحبت پیدا ہو جائیں گے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز، تم فیصلہ کرو کہ کبوتروں کے ساتھ رہو گے یا بازوں کے ساتھ رہو گے۔ بازوں والے افسار چاہیے تو بازوں ہی سے ملیں گے نا، شاہینوں سے ملیں گے یا کبوتروں سے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ جہاں گریہ زاری ہے، جہاں عاجزی انکساری ہے، اللہ غنی اللہ مغفور، فرماتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ مبارکہ مفہوم ہے، اے لوگوں اگر تمہیں رونا نہیں آتا، یا ایھا الذین آمنوا کوبو، رو، اگر رو نہیں سکتے تو رونے جیسی شکل ہی بناؤ، رونے جیسی شکل بناؤ۔ کیا یہاں کا راز چھپا ہوا ہے کہ عاجزی و انکساری اختیار کرو۔ ذا کے تخلیدات آفت ہر نیکیت کے بوت تخلیق، اگر کوئی خواہش تو اندھی تخلیق کے نتیجے میں اس وقت ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ ٹوٹل تخلید ہے۔ بات بہت سخت ہو جائے گی۔ یہ جو ہماری عبادتیں ہیں، کیا یہ واقعاً عبادتیں ہیں؟ یہ عادتیں ہیں، عادتیں ہیں۔ 25 سال 30 سال 40 سال کی عادتیں ہیں، وہ عادتوں سے کچھ برآمد ہوا، کچھ ظاہر ہوا؟ اکثر میں کہتا ہوں، مولانا فرماتے ہیں کہ کبوتر کا بچہ 20 دن میں، مرغی کا 21 دن میں، بطخ کا 30 دن میں، شتر کے 40 دن میں نکل آتا ہے۔ تمہیں تو 40 سال ہو گئے۔ تمہارے نمازوں کے، بات سخت ہے بہت، تمہارے نمازوں کے انڈوں میں سے چوزے کب برآمد ہوں گے؟ ہو رہے ہیں؟ کہیں سنا ہے کہ کہیں کوئی نماز کے بعد یہ اوصاف حمیدہ جاگ گئے؟ ہے کہیں؟ کہیں نہیں ہے، افسوس کے بعد۔ گزریرے کام تراز و تیز چشم، گوش پارا اوش واقع او رانیس چشم۔ اسی لیے عملیت پسندی
عملیت پسندی، چاہے کوئی کیسی ہی لفظی کرے اور اس کی ظاہر میں اور باطن میں یکسانیت نہ ہو اور قول و فعل کا تضاد ہو، وہ ظاہر داری ہی کا گرویدہ ہو کر رہ گیا ہو، اسے باطنی علوم باطن میں روح ہے، اس کا کوئی درک اور پہچان نہ ہو تو اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کمتر ہے مگر تیز چشم ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نظر نہیں ہے تو پھر وہ گوشت کا لوتڑا ہے، اس میں کوئی وصف اور اوصاف نہیں ہے۔ ہم چنالے نالا زارے کنت لیک بیگارے خریدورے کنت، کیونکہ بات تقلید کی بات یہ ہے، اندھی روش کی بات یہ ہے، اندھا دھن چلنے کی بات کی مثال معروف فرماتے ہیں کہ بانسی جو بج رہی ہے اس کو اس کا مینتانہ کوئی نہیں ملے گا، اس کا مینتانہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کام تو کر رہے ہیں، ان کے کام کے فوائد ان کو نظر نہیں آ رہے۔ نوح اگر باشد مخلد در حدیث جس تما نبوت مرورا ان خبیث، کے بعد سے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اب صحیح و غلط کی پہچان کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ نوحہ گری اچھی چیز ہے مگر کمائی کے لیے نہ ہو، کہ زاری اچھی چیز ہے مگر کمائی کے لیے نہ ہو۔ نوحہ گر گویت حدیث سوزناک لے کو سوزے دلے او دامن چاک، از مخلط تا محقق فرق ہوت کینچ داود است و آن دیگر صدا، کہ محقق اندھی تقلید اور تحقیق کا فرق یہ ہے کہ اندھی تقلید آواز کی طرح سے ہے اور تحقیق صدائے داود کی طرح سے ہے۔ 4 شریعت کی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ دوستوں، ایک شریعت ایسی ہے، کلیئر کر کے ذہن اٹھیں، لوگ سوال کرتے ہیں یار یہ قوالی کہاں ہے اور یہ فلاں کہاں ہے۔ ایک پوری شریعت داؤدی غنا پر ہے، ایک پوری شریعت داؤدی جو ہے وہ غنا پر ہے، اس آواز کی نغمگی پر ہے۔ جب داؤد علیہ السلام، تقلید اور تحقیق کا فرق سمجھ لیجیے آج کی تاریخ میں۔ تحقیق کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کی آواز، اور تقلید کیا ہے؟ وہ آواز، صرف آواز۔ یہاں داؤد خود موجود ہے تو یہ تحقیق ہے، وہاں صرف آواز ہے تو وہ تقلید ہے۔ تو بات یہ کہ 4 شریعتیں ہیں، اس میں سے ایک شریعت حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے غنا، خوش لہن کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور آپ جب زبور پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ کلام کرتے۔ اس خوش الہانی سے داؤد علیہ السلام توریت کی تلاوت کرتے، 2 ہفتے خواتین سے دور رہتے، روزے رکھتے، اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام جب زبور کو پڑھتے دوستوں تو وہ نغمگی پیدا ہوتی کہ شرکائے مجلس کی روحیں جسموں کو چھوڑ جاتی، وہ وہاں کا منظر ایسا دکھاتے کہ لوگ اسی وقت اس جسم سے جان چھڑا کر پرواز کر جاتے۔ محفل میں لوگ اموات واقع ہو جاتی، سلمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور گریہ کرتے، روتے بابا جان رک جائیے، لوگوں کی روحیں جسموں کو چھوڑ کر جا رہی ہیں آپ کی آواز کی لہن کی وجہ سے۔ کیونکہ لہن جو ہے، نغمگی جو ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ جو لہن شہوت بڑھائے وہ معطوب ہے، اور جو لہن قربت بڑھائے وہ مقبول ہے۔ اگر گفتگو میں اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے تو وہ مقبول ہے، اور گفتگو میں دنیا داری بڑھ رہی ہے تو وہ معطوب ہے۔ از مخلط تا محقق فرق ہوت کہ چو داؤدت آ دیگر صدات، کہ ایک داؤد علیہ السلام کی طرح، اور ایک جو ہے صرف تقلید کے بنیاد پر ہے۔ کافر و مومن خدا گویند لیک، کافر بھی اللہ کر رہے ہیں، خدا کر رہے ہیں، بھگوان کر رہے ہیں۔ کافر و مومن خدا گویند لیک، درمیان ہر دو
فرقے ہست نے، ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسلسل سارا دن اللہ کے نام پہ بابا، اللہ کے نام پہ بابا، اللہ کے نام بابا کہتے ہیں، وہ اللہ کے نام کو صرف روٹی جمع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ غنی گدا گویر خدا از بہر نا کہتے ہیں روٹی کو۔ یہ جو گداگر ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، یہ سارا دن اللہ اللہ کے نام پہ کہتے ہیں۔ اللہ غنی اگر معلوم ہو جائے جس نام کو پکار رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے تو ان کے وجود پھٹ جائیں کوہ طور کی طرح۔ وہی اللہ کی شان رحیمی ہے، اس کے باوجود بخش رہا ہے، احتیاط کر رہا ہے، درگزر کر رہا ہے۔ خدا گدا گوید خدا از بہرنا، متقی گوید خدا از عین جان۔ اور جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، وہ جب اللہ پکارتے ہیں تو اس کو پکارتے ہیں جو خالق حقیقی ہے۔ اور ایک پارٹی جو ہے اللہ کا نام صرف اپنی روٹی کے لیے اللہ اللہ میزنی از بہرنا، اے بہرنا بے تھما پیش او اللہ رو بے خواہ۔ اگر کوئی بے غرض ہو کر اللہ کو پکارے، اللہ غنی غرض سے پکار رہے ہیں، اللہ یہ کام ہو جائے، اللہ وہ کام ہو جائے، اللہ ہے اتنا بڑے رب کی ذات کو اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں استعمال کر رہا ہوں۔ ارے تمہاری مثال یہ ہے کہ تمہارے یہاں کمر پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے جس کے دستے پہ ہیرے جواہرات بھی لگے ہوئے ہیں، مگر نیام میں جو چیز ہے وہ لکڑی کی ہے۔ تمہاری تلوار لکڑی کی تلوار ہے، گو کہ اس پہ یہ سارے ہیرے جواہرات لگے ہیں۔ ہیرے جواہرات تمہاری قدر و منزلت تو نہیں بڑھائیں گے، عمل کی اگر عمل کی تلوار ہوگی وہ بڑھائے گی، ورنہ اگر نیام سے جب تک اندر ہے حرمت ہے، تعظیم ہے، عزت ہے، جب نیام سے باہر آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ صرف جلائے جانے کی کام آئے گی۔ صالحہ کو ید خدا آنا نانخوں حرم چو خیر مصحف کشد از بہر کا۔ سالہ سال یہ اللہ اللہ جو پکارتے ہیں وہ صرف روٹی کے لیے پکارتے ہیں، بالکل ہم چو خیر مصحف کشد از بہر کا، بالکل اسی گدھے کی طرح جو کتابوں کا بول اٹھاتا ہے مگر شام کو صرف اس کو چارہ ہی ملتا ہے۔ کیا پکڑے؟ کون بچے گا مجھے بتائیں؟ اور جو بچ گیا وہ سرخرو ہو جائے گا دوستو۔ فرماتے ہیں کہ صالحہ گوید خدا از بہر نان خوں ہم چخر مزحف کشد از بہر کا کہتے ہیں سوکھی ہوئی گھاس کو۔ تو گدھا سارا دن کتابیں ڈھوتا ہے، صرف اس کے حصے میں شام کو تھوڑی سوکھی ہوئی گھاس آتی ہے۔ گر بدل دریافت گفت لبش ذرہ ذرہ گشت بود خالبش۔ اگر وہ صرف زبان کے کنارے سے اللہ اللہ نہ کرے اور دل سے کرے تو اس کا پورا وجود نور کا بن جائے گا۔ اور کیا بتائیں کھول کے؟ گر بدل دریافت گفت لبش، دل سے پکارے، لبوں سے نہ پکارے۔ لب تو تمہارے دیے روٹی کھانے کے لیے، دل دیا ہے اس سے تعلق جوڑنے کے لیے، اور تم اسی سے کام چاہ رہے ابھی تک۔ گر بدل دریافت گفت لبش ذرہ ذرہ گشت بودے، تمہارے وجود کا ہر ذرہ اللہ غنی اللہ کے نور سے منور ہو جائے۔ نام دیوے رہ برد در ساحری، تو بنام حق بشیدے میں بری۔ کہ جو جادوگر جو ہیں شیطان کا نام، دیو کا نام جادوگری میں استعمال کر کے کامیاب ہو رہے ہیں، اور تمہارے پاس اللہ کا نام ہے مگر تمہارے لیے کوئی فیض رسانی کا ذریعہ نہیں بن رہا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ عمر کے دور میں چاند دیکھنے کے معاملے سے۔ وہ وہم تھا، جہاں تک بھی وہم ہے، اگر فہم جاگ جائے تو تمہارے ذرے ذرے سے عالمین میں نور پھیل جائے اور تمہارے لیے اللہ کی پہچان کے راستے کھل جائیں۔ خدا ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ دوستوں کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، ہم تو ایک مشن پر ہیں۔ دراصل گزشتہ 30 سال سے مثنوی شریف ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، اور اسی مثنوی شریف کی شرح کی 3 کتابیں ہماری آ چکی ہیں، تیسری بھی آ گئی اب۔
انشاءاللہ وقت آئے گا تو رہنمائی کی منزل بھی طے کریں گے۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا یہی ہے۔ اس خانقاہ کی تعمیر اور یہ بانسری کی آواز سب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت کی غمازی کرتے ہیں۔ اکثر ایک شعر میں چھٹے دفتر کا پڑھتا ہوں، اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو جہنم کے خضابوں سے بچا کر اللہ سے قریب تر کر دوں۔ کیا یہ ہمارے دل کے خواہش نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں چاہیے نا؟ آتش دوزخ نہ سوزد آن کسی کورا بدید، یک نظر انداخت روزے یو شنید از وی بیان۔ وہ فرماتے ہیں جس نے ہماری مثنوی شریف کو سنا، پڑھا، ہمیں دیکھا، اسے جہنم کی آگ جلا نہیں پائے گی۔ یہ جو فریکوینسی ہماری سماعتوں سے ہمارے وجودوں میں داخل ہو رہی ہے، اس کی اپنی ایک روشنی ہے۔ آتش دوزخ نہ سوزد آن کسی کورا بدید، یک نظر انداخت روزے یو شنید از وی بیان۔ ایک نظر دیکھے، اس کو پڑھے، سنے تو پھر جہنم کی آگ جلا نہیں پائے گی۔ بات آگے اتنا بڑا دعویٰ مرد کامل مولانا روم فرما رہے ہیں، تو دعویٰ ہمیشہ جب سچا ہوتا ہے جب دلیل ہوتی ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے اتنی بڑی بات کا کہ ہمیں جس نے دیکھ لیا، ہمیں جو ہماری مطلب وہ پڑھ لیا، پھر جہنم کی آگ نہیں جلا پائے گی، تو اس کی دلیل دیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی محبت یا خشیت، خوف کی وجہ سے اگر تمہارے آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا اور وہ ڈھلک کر تمہارے گالوں تک آ گیا، کتنا ہوتا ہے؟ تیز ہوتا ہے ذرا، یہاں تک آ گیا، وہ جہنم کی آگ تمہیں جلا نہیں پائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ۔ اگر اس بیان اور اس پڑھنے کے بعد دل میں رقیق القلبی پیدا ہو، زاری ہو، گریہ ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی شان کی پہچان ہو، اور آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ فرماتے ہیں ان آنسوؤں کو اللہ محفوظ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم یہ دور پورا کر کے وہاں پہنچیں گے تو یوسف سے کہیں زیادہ حسین لوگ کھڑے ہوں گے لائن سے، جتنے آنسو ہوں گے اتنے کھڑے ہوں گے، اور وہ ہماری سفارش کر رہے ہوں گے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو جنت پہ جگہ دے دے، یا اللہ اس کو اپنا قرب عطا کر دے۔ تو ہم حیرت سے پوچھیں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ میں تو نہیں جانتا ہوں، یہ میری سفارش کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا تیرے وہ آنسو ہیں جو بھی میری محبت میں نکلے تھے، یہ تیرے وہ آنسو ہیں جو میری خوف سے نکلے تھے، میں نے ان کو تیرے لیے محفوظ کر کے رکھ لیا تھا، آج یہ تیری شفاعت کریں گے۔ رومی علیہ الرحمہ کا یہ قول ہمارے آپ کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ نہ صرف ہم اپنی گردنوں کو جہنم کے خطابوں سے بچانے کی کوشش کریں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بھی بچانا ہم پر واجب ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ در دروس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دراصل خود شناسی و خدا شناسی کا پیغام ہے۔ آج کی پوری نشست میں دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو کوئی ایک ادا بھی اچھی لگی ہو جو پہلے نہیں معلوم تھی، میں سمجھتا ہوں یہی علم اضافے کا سبب قرار پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر، یہ سرِ جز خمیدہ لے کر ہوں میں حاضر، یہ سرِ جز خمیدہ لے کر عشق سلمان و بلال اور صہیب سلمان بلال اور صہیب رومی، عزہ ہدیہ سر جذب امارا لے کر، عزہ ہدیہ سر جذب امارا لے کر، جام ہو سوختہ جانی جام ہو سوختہ جانی ایسے کرنی، اور جامی کا غداز دل شیدا لے کر
اور جامی کا غدہ دے دل شہدا لے کر یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا، یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا، ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر، ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر، آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، کیا کروں گا میں سوائے اس کے وگرنہ لے کر، کیا کروں گا میں سوائے اس کے وگرنہ لے کر، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیق، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیق، نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، ہوں میں حاضر یہ سریجز خرز الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے، الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع، وہب لنا فی مدینتہ قرارا ایمانا بدفن بالبقیع، پروردگار عالم تیری چند آج بندے پر دنیاوی معاملات سے ہٹ کر خالصتاً تیری رضا خوشنودی اور قربت کے لیے اس وقت خانقاہ مولا روم میں شب جمعہ دن ساتوں میں موجود ہیں، تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما، یا اللہ ہماری بند کھڑکیوں کو کھول کر ہماری نور کو اشکار فرما، ہماری نورانیت کو اشکار فرما، ہماری روحانیت کو اشکار فرما، یہ جو کھٹکھٹانے کا عمل مسلسل تیری بارگاہ میں درخواست کی شکل میں ہے، ہماری درخواستوں کو قبول فرما اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، مخلوق خدا کے لیے فیض رسانی کا ذریعہ قرار فرما، یا اللہ اپنے محبوبین کی محبت، قربت، شفقت اور خوش بنائی سے ہمیں بارمند فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔